السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الخیر جنرل نالج میں۔ دوستو، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جنات کی تعریف کیا ہے، جنات کس مخلوق کا نام ہے، کیا آج کے موجودہ زمانے میں بھی جنات پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے اسی حوالے سے آج گفتگو کروں گا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ انہی مخلوقات میں سے فرشتے، جنات اور انسان بھی ہیں۔ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام فرشتے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، ان میں کوئی نافرمان نہیں ہوتا۔ نیز فرشتوں میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی نہیں چلتا ہے، یعنی فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے۔ جہاں تک بات انسانوں کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاکی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں بعض کافر و مشرک اور بعض مومن ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرما بردار و نافرمان بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ رہی بات جناتوں کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ناری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مختلف شکل و صورت میں تبدیل ہونے پر قدرت دیتے ہیں۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح کافر و مشرک اور فرما بردار و نافرمان ہوتے ہیں۔ نیز ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ قرآن و احادیث میں جناتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جنات کا ایک واقعہ سنایا تھا، آپ بھی سماعت کیجیے۔ ہم نے اپنے دارالعلوم دیوبند کا، آپ کا دارالعلوم دیوبند جو ادارہ ہے ہندوستان کا، وہاں کا یہ قصہ ہم نے اپنے اکابر سے سنا۔ ایک وہاں بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، حضرت مولانا شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے زبردست استاد تھے، وہاں کے بڑے بزرگوں میں، بڑے محقق علماء میں ان کا شمار ہے۔ وہ ناظم تعلیمات تھے۔ ناظم تعلیمات کے معنی ہے تمام طلباء کا نظم و کنٹرول ان کے پاس تھا، اور وہ اتنے منتظم تھے کہ رات میں آدھی رات کو اٹھتے تھے، اور آدھی رات کو اٹھ کر کے پورے بورڈنگ کا سروے اکیلے گھومتے تھے اور دیکھتے تھے۔ اس وقت جو طالب علم پڑھ رہا ہو وہ طالب علم سے بہت تعلق ہو جاتا تھا انہیں، اور اس پر خاص نظر رکھتے تھے۔ تو رات میں چپکے سے اٹھ کر کسی نہ کسی وقت پورے بورڈنگ میں گھومتے تھے۔ ان کا قصہ ہم نے سنا کہ ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے پاس سے حضرت گزرے تو کمرے کا دروازہ بند ہے، اور اس کی چھوٹی سی کھڑکی ہے، احاطہ مولسری میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، ایک کمرہ ہے، احاطہ مولسری ایک دروازہ ہے، وہاں سے دائیں بائیں گھومتے ہیں تو بائیں جہاں گھومتے ہیں وہاں ایک کمرہ ہے، اس میں ایک ہی طالب علم رہتا ہے، اور اس کا دروازہ ہے، اور پاس میں ایک چھوٹا سا کھڑکی ہے۔ تو چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی، دروازہ بند تھا۔ تو حضرت جب وہاں سے چلے تو کھڑکی سے حضرت کی نظر اندر پڑی، تو اندر ایک کتاب ہے مختصر المعانی، ہمارے یہاں بڑی مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے، تو وہ کتاب یوں کھلی پڑی ہے، اور دو سانپ یوں اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ایک سانپ یوں کھڑا ہے، ایک سانپ یوں کھڑا ہے اس کتاب کے اوپر۔ حضرت وہاں سے گزرے تو کھڑکی سے حضرت کی نظر پڑی کہ کتاب کھلی ہے اور دو سانپ ہیں، ایک یوں کھڑا ہے اور یوں فن چڑھا کر کے دیکھ رہا ہے، اور ایک یوں کر کے یوں دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے جا کے کنڈا بجایا، دروازہ تو بند تھا، نوک کی، کنڈا بجایا تو فوراً کھول دیا، اس کا دروازہ کھول دیا۔ دو طالب علم اندر بیٹھے بیٹھے کتاب لے کر پڑھ رہے ہیں، دو طالب علم ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خبردار، آج تو تم نے یہ حرکت کی، آئندہ اگر یہ حرکت کرو گے مدرسے سے اخراج کر دوں گا۔
ڈانٹا انہیں کہ خبردار، یہ تو میں نے دیکھا تھا، میری نظر پڑ گئی، اگر کوئی دوسرا طالب علم دیکھ دیتا تو بیچارے پیشاب خطا ہو جاتا ہے اور معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے سخت ڈانٹا اور یہ کہا کہ خبردار، آج تو تم نے یہ شرارت کی ہے اور یہ حرکت کی، آئندہ اگر یہ حرکت کی تو مدرسے اخراج کر دوں گا۔ یہ کیا کرے گا، آگے بڑھ گئے۔ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا قصہ ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جو حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے تو ایک ایریا خالی چھوڑا جاتا تھا بزرگوں کے زمانے سے، اور آج تک چھوڑا جاتا ہے، ایک ایریا خالی چھوڑا جاتا ہے اور طلبا اس سے پیچھے بیٹھیں گے، استاد کے سامنے ایک جگہ اسپیس خالی چھوڑا جاتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے یہ سوچا ہے کہ یہ ان جنات کے لیے جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے